تو ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر عرفان میں جو کہا جاتا ہے بالی ووڈ کی میوزک کی طرف سے، کیونکہ عام جو میڈیا کام کرتا ہے، جو ماس میڈیا کام کرتا ہے، جس ماس میڈیا جس سے اثر انداز ہوتا ہے خصوصاً نوجوان طبقے پر، وہ بالی ووڈ کی میوزک ہے۔ کسی کو جو ہے ٹھیٹھ غزل گائکی یا شاستریہ سنگیت سے جو بہت ہی کم کسی کو لگا ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، وہ سب جو ہے، کیونکہ ہماری نسل آج انتہائی سہل پسند ہو گئی ہے، تساہل پسند ہو گئی ہے، وہ ہر چیز کو لائٹ لینا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے چینج اور انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم انڈسٹری کے، پھر بالی ووڈ کے ہی میوزک پہ جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالی ووڈ کی میوزک کی جو لائن ہے، جو خطوط ہیں، وہ مناظر کے راگوں ہی کی بنیاد پر ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے پبس کی میوزک سے یا لہولاب کی، یا جو گناہوں کی محفل جسے کہا جاتا ہے، جہاں شراب بھی ہے، عورت بھی ہے، کباب بھی مثال کے طور پر جو کہا جاتا ہے، اور ان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ ایک ہندوستانی کی سرشت میں روحانیت بلا کی بسی ہوئی ہے۔ جیسے کہ گاندھی نے کہا کہ I will never want an Indian to become envious of America since America is groaning under the heels of money monsters and India is abode of religions for over 5,000 years۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندوستانی کی روح میں، سرشت میں، اس کے خون میں ایک روحانیت ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے ہم اہل ہنود کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں کہ ہم بھی امام بارگاہوں کو جاتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، نماز پڑھنے مسجد کو جاتے ہیں، سوال یہ کہ کیا ہم اپنے مساجد میں نماز کے بعد جو 17 رکعت کی دن میں ہماری نماز ہوتی ہے، اور ہر رکعت کی ہر وقت کی نماز کے بعد جو واجب ادا کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نماز پڑھ کے زیادہ زیارت پڑھیں اور پھر مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ جو غیر مسلم یہاں پر جو منادر میں جاتے ہیں، اور وہی لوگ جب ہم کو سابقہ کپڑا جب یہ مندر میں جانا ہے، جب ہماری بارگاہوں پر آئے، تو ہم نے دیکھا کہ یہ 15 20 منٹ آنکھیں بند کر کے ایسے لگتا ہے کہ منہ بالکل بند ہے، سانس نہیں لے سک رہے ہیں، اتنے ڈیزالو ہو کے جو وہ دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہو کر، اہل بیت کے جادے پر ہو کر، کیا ہم نے کبھی ایسا تجربہ اپنے ساتھ میں زندگی میں کیا ہے؟ ہاں، میں برابر ایمانداری سے کم اپنی بات کروں گا کہ مجھ سے تو اب تک نہیں ہوا، اب تک نہیں ہوا۔ زندگی کے جتنے بھی میں نے 15 سال بالغ ہونے کا جتنے بھی سال ہوتے ہیں، مجھ میں انہماک نہیں آیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ لانا چاہیے، اور دوسرے یہ کہ جو اس طرح کا انہماک کر رہے ہیں، ہم ان کو آؤٹ رائٹ جو ہے رائٹ آف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو برین ہارڈ وائرڈ ہے ایک ایسی روح کا جس کا تعلق مذہب سے نہیں، کیونکہ اللہ نے روح اپنی پھونکی ہے ہر انسان میں، اس لیے اس نے آدم استعمال کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی بنی آدم جو ہے مکرم ہے۔ تو اس رشتے سے جیسا کہ امین المومنین السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والکرام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مائک تمہارے 2 بھائی ہیں، ایک وہ ہے جو مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہے جو تمہاری کائنڈ میں، جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ تو یہاں پر جو قانون چلے گا وہ عقل کی بنیاد پر چلے گا، انسٹنکٹ کی بنیاد پر چلے گا، جیسے ہم نے اس سے قبل کہا تھا کہ اسلام عقل ہی نہیں بلکہ ایون انسٹنکٹ کے، اینیمل انسٹنکٹ کے لیول پر ہے۔ تو اگر ہم انسٹنکٹ اور عقل کے لیول پر دیکھتے ہیں، تو انسٹنکٹ اور عقل تو جو ہے مسلمان میں بھی ہے، مومن میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے، اہل کتاب میں بھی ہے۔ تو ہم جب اس لیول پر آ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حصہ اپنے اپنے انداز کا ہر ایک کے پاس پایا جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ہم کو ایک مرکز پہ لا کے کھڑا کرتی ہے۔ میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جو کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہے موسیقی جس کو ہم کہتے ہیں، اس کی تعریف مراجع نے کیا کی ہے، اور انہوں نے اس کو کس طرح سے جو ہے اس پر اپنا حکم لگایا ہے۔ مثال کے طور پر میں تمام مراجع کے فتاوی تو خیر نہیں پیش کروں گا، صرف آیت اللہ حکیم سے لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو آیت اللہ حکیم کے جو مقلد ہیں اس وقت تو سارے شاید دنیا میں نہیں، ان کے اکثر کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس لیے پھر بھی میں ان سے لیتا ہوں۔ ان کے بعد پھر آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، شہید باقر صدر، رہبر معظم، تو ملاحظہ ہو آیت اللہ محسن حکیم۔ آیت اللہ محسن حکیم کا کہنا ہے، اور اپنے منہاج الصالح میں لکھتے ہیں، الغنا حرام اذا وقع على وجه اللهو والباطل وكذا
استماعات والمراد منه ترجیح الصوت على نحو خاص وإن لم يكن متربا. غنا کو اگر لہوی اور باطل انداز میں انجام دیا جائے تو اس کا انجام دینا اور سننا دونوں حرام ہیں. اور غنا سے مراد آواز میں خاص قسم کی ترجیح کا پیدا کرنا ہے، چاہے وہ ترواون بھی نہ ہو. شہید باقر صدر ان کی تعریف پر حاشیہ لگاتے ہوئے لکھا ہے، بظاہر اگر غنا میں ذاتاً طرب و خفت ایجاد کرنے کی خصوصیت نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے. ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کی تعریف کیا ہے. آیت اللہ خمینی کہتے ہیں الغنا حرام فعلہ و سماعہ و تکسبہ بہ ولیس ہوا مجرد تحسین الصوت بل و مدہ و ترجیحہ بکیفیت خاصہ مطربا تناسب مجالس اللہو و محافل طرب والآلات اللہو والملاہی. یعنی یہ سب چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوں گی، ان میں کیا کیا ہے کہ مجلس لہو، محفل طرب، آلات لہو اور ملاحی، یعنی وہ گانے والوں کی پروفیشنل سیٹنگز جو خاص مقام پر لہوی ہوتی ہیں، جیسے کہتا ہے بیہودہ اشخاص کی مراکز، جنہیں آج کی زبان میں ہم پب کہتے ہیں. وہاں کی جو مواصلت رکھنے والی موسیقی ہے وہ حرام ہے. یہ اس کا اقتباس ہم نے پیش کیا ہے امام خمینی کی تحریر الوسیلہ سے. اس کے بعد ہم دیکھیں کوئی صاحب نے کوئی خاص ڈیفینیشن کو نہیں دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ الغنا حرام اذا وقع علی وجہ اللہو الباطل. لہو جو ہے کھیل کود، تماشا، یعنی ایک امیوزمنٹ، اور بیمعنی تکون کیفیت اللہویہ والعبرۃ فی ذلک بصدق العرفی. آقا خوئی منہاج الصالحین میں فرماتے ہیں کہ غنا کو اگر لہوی اور باطل انداز میں انجام دیا جائے تو وہ حرام ہے. یعنی اگر لہوی انداز نہ ہو اور باطل انداز نہ ہو تو وہ حرام کے حکم میں نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ سیستانی. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ الحرام فعلہ و استماعہ تقصب بہ والظاہر انہ کلام اللہ شعرا کانا او نثرا الذی یوتی بہ بالالحان المتعارفہ عند اہل اللہو واللعب. جو عند اہل اللہو واللعب، جو لہو واللعب کے لوگوں کے نزدیک جو یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں، اس کو کہا گیا ہے، ابھی اس کا ترجمہ پڑھیں گے، وہ ہے موسیقی جس کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی پلٹ کے بعد پھر جاتی ہے پبز والی میوزک پر. اب اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے اپنے رسالہ عملیہ منہاج الصالحین میں غنا کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ غنا کا انجام دینا، اس کا سننا اور اس کو تجارت کا ذریعہ بنانا حرام ہے. بظاہر وہ ایسا لہوی کلام ہے، چاہے شعر کی صورت میں ہو، حتیٰ کہ نثر کی صورت میں، پروز ہو یا پوئٹری میں ہو یا پروز میں، جسے عام طور پر بیہودہ اور عیاش افراد کے درمیان رائج رجحان کے مطابق ادا کیا جاتا ہے. اور صرف آواز کا کھینچنا یا اس میں ترجیح کا پایا جانا غنا کے عنوان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عرف عام کی نظر معیار و ملاک ہے. پتہ چلا کہ ایک چیز سیسانی صاحب کے پاس یہ کہ غنا ہر کھینچنے والی آواز کا نام غنا نہیں ہے. دوسرے اس کی شناخت یہ ہے کہ وہ بیہودہ اشخاص کی جو محافل ہوتی ہیں، اب لامالہ گھر میں کئی فیملیز میں اگر شادی بیاہ ہوتا ہے اور وہاں پر گانے کی یا ایسی صورت کی محافل ہوتی ہیں تو یہ گھر والے کوئی معاذ اللہ بیہودہ تھوڑی ہوتے ہیں. یہ بیہودہ لوگوں کی تعریف میں تھوڑی آتے ہیں. بیہودہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پر مثال کے طور پر پبز میں گانا بھی چل رہا ہے اور پتہ نہیں کس انداز میں وہاں پر ڈانس ہوتا ہے اور شراب کا واپس چلتا ہے، وہ مراد ہے. نہ یہ کہ گھروں میں کوئی محفل ہوتی ہے، یا یہ کہ جو ہے کہ پکنک کے اوپر یا کسی موقع پر جو ہے فار اے چینج جو ہے لوگ اپنے فارم ہاؤس گئے ہیں، مختلف جگہ پہ ہیں، وہاں جا کے انجوائے کریں اور وہاں پہ ڈگنیٹی موڈیسٹی ہر چیز مینٹین کی جا رہی ہے. کیا مذاق ہے اس میں؟ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کس طرح سے ہوگا. وہ یہ ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک چینج چاہتا ہے. جیسے ہم نے بارہا کہا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ اس چینج میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کا تعلق ہمارے فقہی قوانین کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب ثقافت سے کیا رشتہ جڑتا ہے. اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ
دین اور ثقافت کے درمیان ہم آہنگی اور اتفاق کا رشتہ ہے، یعنی ثقافتی امور کو دینی تعلیمات اور قوانین کے مطابق ڈھالا جانا ضروری ہے تاکہ معاشرہ اپنے کمال کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو سکے۔ دین مبارک اسلام ہر قوم کی تہذیب و ثقافت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تہذیبیں اس انسانی عقل کی کاوشوں کے نتیجہ ہیں جس کو خداوند عالم نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ثقافت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان آسمانی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اقدار کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ اسلامی شریعت کی کسی بھی قوم کی ثقافت سے مختص نہیں، بلکہ پوری اقوام عالم اس کو اپنے معاشروں میں جاری کر کے اپنی تہذیب و ثقافت کو کمال کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ معاشرے میں کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضرورت پر گفتگو کی جائے کہ معاشرہ کس حد تک اس کا محتاج ہے۔ اسلام نے غنا کو ان امور میں قرار نہیں دیا ہے جن کے ترک کر دینے سے معاشرہ انحراف کا شکار ہو جائے۔ اسلام کی نظر میں اس کا تعلق ان تفریحی امور میں سے ہے جن کے بارے میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا الہا فابتغوا لها طرائف الحکم۔ یہ دل اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لطیف و حکیمانہ سرگرمیاں تلاش کرو۔ واضح رہے کہ ان سرگرمیوں کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک ان کا لطیف ہونا تاکہ روح کی تسکین ہو اور اسے لطافت کا احساس ہو، اور دوسری شرط ان کا حکیمانہ ہونا، یعنی عقل و دین کی اس کی تائید کریں ہوں اور وہ ایک معیاری کلام ہو، نہ کہ غیر معیاری ہو۔ یہ جب چیزیں پائی جائیں گی تو ان کا تعلق ایک ایسی صنف سے ہوگا جس کی حلیت میں، جس کے حلال ہونے میں شاید ہی کسی کو شک یا اشکال ہو۔ موسیقی اور غنا بھی اس عقلی قانون کے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ان میں مصروف ہو جائے تو نہ دین اس عمل کو پسند کرتا ہے، نہ ہی معاشرہ۔ یعنی جیسے روایت میں ہم نے پیش کیا تھا کہ انسان اگر اپنی تمام شرعی ذمہ داریوں کو مکمل کرتا ہے اور وہ کرنے کے بعد اگر کچھ وقت اپنے تفریح تباہ کے لیے نکالتا ہے تو اس میں مذاق نہیں ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے چلا جائے، یعنی کہ اپنی محفل سرود میں ہی بیٹھے رہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ تشیع جنازہ میں جائے۔ اسی طرح سے ان سب سے بڑھ کر نماز کا وقت ہوا ہے، اول وقت نماز اذان ہو رہی ہے، ہمارا کام ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں، یہ کام ترک کر دیں۔ اور کوئی اگر اس طرح کے لوازمات رکھ کر اگر موسیقی کی محفل میں جاتا ہے تو پھر وہ روایت آتی ہے جس کا اختتام یہ ہے کہ لا باصلہ۔ جہاں پر لا باصلہ کی بات ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سید احمد خان ساری، آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خان ساری اور شیخ محمد سند جو نجف کے اس وقت زندہ مراجع میں شہرت رکھتے ہیں، اپنے درس خارج ان کے اصول فقہ پر بہت مشہور ہیں، تاریخ پر ان کی بہت گہری نظر ہے، تاریخ کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور علم و رجال کی حیثیت سے وہ ایک مرجعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب اس روایت پر گفتگو کی، انہوں نے آیت اللہ خان ساری نے تو اس روایت کو جو ابھی ہم نے آپ سے پیش کی اس کو موثق قرار دیا ہے، اس کو ضعیف قرار نہیں دیا ہے، اس کو ویک قرار نہیں دیا ہے۔ تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مذاکرہ نہیں ہے۔ وہ روایت یہ تھی جو وسائل الشیعہ میں ہے، اور وسائل الشیعہ میں لی گئی ہے شیخ صدوق کے مراسیل سے۔ اور روایت یہ ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے کچھ ایسے اصحاب ہیں، اصحاب سے مراد شیعہ، ہمارے دوست ساتھی، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، مگر محفل سرود میں بھی جاتے ہیں، غنا کی موسیقی کی محفل جاتے ہیں۔ آپ نے یہی پوچھا کہ کیا وہ نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ بیمار کوئی پڑتا ہے تو تشیع تیمارداری کو جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا وہ تشیع جنازے میں جاتے ہیں، بیماری کی صورت میں تیمارداری، انتقال کی صورت میں تشیع جنازہ، اور نماز کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں۔ تو ہم نے کہا ہاں وہ سب اپنے اپنے کام پہ ضرور کرتے ہیں، وہاں اپنے اس شیڈول کو وہ چینج یا امینڈ یا اس پر کوئی حرف نہیں لاتے۔ پہلے وہی ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ پہلے نماز پڑھو یا کسی بیماری کی تیمارداری کو، پھر موسیقی میں بیٹھو، پہلے کسی جنازے میں تشیع جنازہ کرو، پھر اگر اس کے بعد پھر موقع ہے تب موسیقی میں ہے۔ تو ہم نے کہا لا باصلہ، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں۔ تو اس روایت سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک کنٹرول وے میں، ایک شیڈیول انداز میں
موسیقی اس وقت جائز ہے جس میں محرم اور نامحرم کا التزام خیال رکھا جائے، ایک نمبر دو، اس میں بیہودہ افراد سے، بیہودہ محافل سے سملیرٹیز رکھنے کی اس میں کیفیت نہ ہو، اور تیسرے اس میں کلام معیاری ہو، چاہے غزل ہو یا گیت ہو، ان کا کلام معیاری ہو، غیر معیاری کلام نہ ہو، اور تیسرے ایسی ترجیح اور ترپاری پائی جائے کہ جس سے انسان کے اینیمل انسٹنکٹ ایگریویٹ نہ ہو، بلکہ اس میں سیرینٹی آئے، ڈیپتھ آئے، میڈیٹیشن آئے۔ تو اس میں کیسے کوئی مظاہرہ ہو سکتا ہے؟ اس اختتام کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں وہ ضرور پیش کریں، اور سب سے بڑھ کر علم کے معاملے میں میں کافی خود غرض ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ علم کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ مجھ پر تنقید کریں۔ صرف تحلیل کرنے اور تعریف کرنے سے میں جہاں رہوں گا میں وہیں رہوں گا، میں اپنی اس منزل پہ نہیں رہنا چاہتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں۔ اس لیے مجھ پر براہ کرم تنقید کیجیے تاکہ مجھے امپرومنٹ کا موقع مل سکے، تاکہ میں میرے میں کیا ویکنیسز تھے، کیا کمیاں تھیں، اور آپ کی تنقیدیں کس حد تک بجا تھیں، جینوئن تھیں، ان کو میں دیکھ کر اپنے میں تبدیلی لاؤں، اپنے آپ کو امپروو کروں، جس کے لیے میں آپ کا انتہائی احسان مند ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واشفنا معهم وارزقنا شفاعتهم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واحشرنا معهم وارزقنا شفاعتهم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المنتجبین المنتخبین الخیار وخیر الابرار۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ خداوند متعال اپنی کتاب بابرکت، کتاب تحدی جسے کتاب چیلنج کہا جاتا ہے، اس میں اپنے دین کی پسندیدگی کا اعلان کر رہا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ ترین دین ہے۔ یہ وہ دین ہے جس کی ابتدا حضرت آدم سے ہمارے عصر تک چلی آتی ہے۔ اس کے چند خصوصیات ہیں جس میں اس نے خود اس کا التزام رکھا ہے کہ ایک اس کی قیادت، اس کی رہبری، اس کے نمائندے اس کے طرف کے بھیجے ہوئے ہیں، دو وہ معصوم ہیں، تیسرے ساری مخلوق میں سب سے زیادہ مقام محل و فضل و کرامت میں ہیں، اور یہ اس کی ظاہری حجت ہیں۔ اللہ جو جس دین کو اپنے پسند کیا ہے وہ انسان کی سرخروئی کے لیے، بلندی کے لیے، جو اس کو دین حنیف میں رکھا ہے، اس کی فطرت میں کا غماز ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے اس دین میں وہ تعلیمات رکھی ہیں، وہ ذرائع رکھے ہیں کہ جن سے انسان کمال عروج پر پہنچ سکے، اور ان میں سے ایک حجت ظاہری ہے جو انبیاء ہیں، ائمہ ہیں، دوسرے حجت باطنی ہے جو عقل ہے، اور ہماری سب سے پہلی جو حجت اللہ کی طرف سے ہے جو ہم کو گائیڈ کرتی ہے حتیٰ کہ نبی اور امام کی طرف تک بھی، وہ عقل ہے۔ تو عقل کی اہمیت ہمارے پاس ایک خاص اس لیے ہے کہ عقل ہی ہے جو ہم کو بتاتی ہے کہ وقت کا نبی کون ہے یا وقت کا امام کون ہے، یہ عقلی تشخیص دے گی۔ اور یہ عقل ہماری جو بائی ڈیفالٹ ہے، جو ہمارے میں ہارڈ وائرڈ ہے، وہ ہم سے کبھی جدا نہیں ہوتی، اور عقل وہ جوہر ہے جس کو خود انسان نے اپنے لیے منتخب کیا ہے۔ جب آدم علیہ السلام زمین پر آئے تو جبریل امین آئے، اور آنے کے بعد انہوں نے کہا کہ دیکھو تم کو جو ہے 3 چیزیں دی جا رہی ہیں، 3 میں سے تم ایک کا انتخاب کرو اور 2 کو چھوڑنا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا کہ وہ کیا 3 چیزیں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ جو ہے یہ کافی کتاب العقل کی پہلی روایت، کہا کہ جو ہے میں نے وہ عقل ہے، حیا ہے، دین ہے۔ حضرت آدم کے لیے مشکل امتحان تھا، انہوں نے اس کو سر کیا یہ کہہ کر کہ میں عقل دیتا ہوں، میں دین نہیں لیتا، میں حیا نہیں لیتا۔ یہ امپورٹنس ہے عقل کی، ورنہ امپورٹنس سب کی ہے، لیکن انہوں نے عقل کو ہائی لائٹ کیا۔ جب جبریل امین نے حیا اور عقل سے، حیا اور دین سے کہا کہ چلو میرے ساتھ، آدم نے تو عقل کو لے لیا، تو ان 2 کو گویائی ہوئی، اور انہوں نے کہا کہ اے جبریل امین ہم کو حکم دیا گیا ہے کہ جہاں جہاں عقل رہے وہاں رہے۔ پتہ چلا کہ یہ ایک ٹریو ہے، جہاں عقل ہے وہاں حیا ہے، جہاں حیا ہے وہاں دین ہے۔
جہاں دین ہے وہاں عقل ہے، وہاں حیا ہے، جہاں جہاں عقل ہے، جہاں جہاں حیا ہے وہاں عقل ہے، وہاں دین ہے۔ یہ تین میں سے اگر کوئی ایک چین میں بریک ہو جاتا ہے تو یہ سمجھیے کہ نہ وہاں حیا ہے، نہ عقل ہے، نہ دین ہے۔ یہ پہلی روایت۔ دوسری روایت ہے کہ عقل کو اس لیے عقل کہا گیا ہے مقابل جہل کے، یہ دوسری روایت کافی سے۔ پہلی روایت امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے، دوسری روایت بھی امام باقر صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ نے عقل سے کہا آگے آگے آئی، اللہ نے کہا عقل سے پیچھے جا، پیچھے چلی گئی۔ اللہ نے جہل سے کہا کہ آگے آگے آگے، کہا پیچھے جا، آگے آگے پیچھے جاتی ہوں، آگے آ کے پیچھے جاتی ہوں، تب سے یہ جہل ہے۔ اچھا، عقل کی تعریف کیا ہے؟ عقل آپ کیسے ڈیفائن کریں گے؟ یعنی عام طور سے لوگ کہتے ہیں کہ عقل جو ہے اچھے اور برے کی تمیز کا ملکہ ہے، صحیح؟ یا اور بھی کوئی ڈیفینیشن ہے؟ یا یہ کہ یہ رانگ ڈیفینیشن ہے؟ رانگ ڈیفینیشن ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا ہے کہ رانگ بھی ہو جائے، تو بھی سے کریکٹ ہے، کیونکہ ہم جو ایک ایک لفظ کی جب تک ہم صحیح تفہیم نہیں کریں گے، ہم کو مطالب صحیح ہمارے میں ڈائجسٹ بھی نہیں ہوں گے۔ تو بہتر ہے کہ ہم جو ہے پہلے بیسکس پہ اگر فنڈامنٹل اس پہ کنسنٹریٹ کریں۔ عقل کی تعریف جو ہے یہ نہیں ہے کہ اچھے برے میں تمیز ہو، اچھے برے میں تمیز تو جانور میں بھی ہے۔ ہم اس کو کیا بولتے ہیں؟ انسٹنکٹ بولتے ہیں فلاسفی میں، اردو میں بولتے ہیں جبلت۔ یعنی جانور میں بھی اچھے اور برے کی تمیز رہتی ہے۔ جانور بیمار ہو گیا تو اپنا خود علاج کرتا، گھاس کھاتا، مثال کے طور پہ اپنے بلی وغیرہ کو دیکھا ہوگا، کتے کو، تو یہ ان میں جو ہے ڈیفالٹ ہے۔ تو انسان بحیثیت جانور کے، انسان جانور بھی تو ہے نا، آکسیجن لیتا ہے، ہیموگلوبن ہے، اس پورا سسٹم ہے، تو اس بنیاد پر انسان میں جو ہے انسٹنکٹ بھی ہے۔ ہاں، لیکن جانور ہونے کے اعتبار سے انسان میں انسٹنکٹ بھی ہے۔ ایڈڈ ٹو دیٹ، انسان ہونے کے ناطے، اشرف مخلوقات ہونے کے ناطے اللہ نے اس کو عقل سے نوازا، تو انسٹنکٹ میں اچھے برے کی تمیز ہے، عقل میں بھی وہی ہے۔ اگر وہی تو پھر عقل اور انسٹنکٹ میں فرق کیا ہوا؟ تو ہم کو نتیجہ نکالنا پڑے گا کہ عقل اور انسٹنکٹ میں کچھ فرق ہونا چاہیے۔ اب وہ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ انسٹنکٹ اچھے اور برے میں تمیز کرتا ہے، یہ کام عقل کا نہیں ہے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ دو اچھوں میں یہ فیصلہ کرے کہ اس میں بہتر اچھا کون سا ہے۔ یعنی ہم زندگی کے کسی ایسے موڑ پہ آ جائیں کہ ہمارے پاس آپشنس ہیں دو اچھے کام کرنے کے، سپیریئر کون سا ہے؟ ہاں، عقل کا ملکہ یہ کہ بتائے کہ اس میں زیادہ فائدہ مند چیز کیا ہے، زیادہ فیزیبل چیز کیا ہے، اس کی طرف جائے۔ اسی طرح سے اگر ہم ایک زندگی کے ایسے موڑ پہ آ جائیں کہ جہاں ہم کو خطرات ہیں، 2 خطرے ہیں، 3 خطرے ہیں، 10 خطرے ہیں، کتنے بھی نہیں ہیں، ہم عقل کا کام یہ کہ وہاں یہ ڈائگنوز کرے کہ سب سے کم نقصان کائم ہے، اس کو آپٹ کیا جائے۔ کلیئر ہو گیا؟ اب ہم آئیں فطرت پر۔ فطرت جو ہے جبلت کا حصہ ہے، انسٹنکٹ کا حصہ ہے۔ انسان جو ہے اس میں چونکہ جانور کے انسٹنکٹ ہے اور خود اللہ کا قانون فطرت کے مطابق ہے، تو اللہ کا جو قانون ہے وہ عقلی کے مطابق نہیں بلکہ جبلت کے مطابق بھی ہے۔ یعنی الہی قوانین کے سمجھنے کے لیے ہم کو عقل کی ضرورت نہیں ہے، عقل سے کم درجے کی جو انسٹنکٹ ہے ایون وہ بھی ہماری ہدایت کے لیے کافی ہے۔ چنانچہ رسول خدا نے جو ہے استصحاب اور رسالت البراء کی مثال جو ہے گدھے سے دی ہے۔ پتہ نہیں، اس سے پہلے بولا تھا میں، استصحاب یہ ہے کہ اپنے یقین کو شک سے مت بدلو۔ میں وضو کیا ظہر کے وقت، مغرب کا شک رہا ہے، کروں نہیں کروں؟ میں نہیں کروں گا، یعنی میرا وضو رہا نہیں گا، کیونکہ اپنا جو پریویس کی جو سرٹنٹی ہے اس کو آپ کو اپلائی کرنا ہے، وچ وی کال ایز بینیفٹ آف ڈاؤٹ۔ تو آپ پہلے کے جو ہے یقین پر عمل کریں گے، شک پر عمل کریں گے، تو جو علاج حکیم لقمان کے پاس نہیں تھا وہ اسلام نے دیا کہ ڈو ناٹ آنر ڈاؤٹ، ٹھیک ہے؟ تو آپ جب شک کو آنر نہیں کر رہے ہیں تو یہ قانون ہے استصحاب کا۔ آپ کو نہج البلاغہ میں ایز اے پرنسپل ملیں گا کہ دیکھو اپنے علم آنے کے بعد جہل کے اوپر مت جاؤ، قرآن کی آیت بھی ہے۔ پھر مولا علی ارشاد فرماتے ہیں سینگ نمبر 274 کہ علم آنے کے بعد جہل پر مت جاؤ اور یقین ہونے کے بعد شک پر عمل مت کرو۔ اسی پر جو 2 قانون بنے، 4 پرنسپلس ہیں اصول فقہ کے پریکٹیکل اپلیکیشن میں، 4 میں سے 2 صرف مولا کی کسی وے کی قول میں ہے۔ اس کا نام ہے بلاغت،
ایک چھوٹا سا جملہ ہے، اپنے یقین کو شک سے مت بدلو. اس کے 2 پرنسپلز نکلے جو سارے مجتہدین اصولین استعمال کرتے ہیں. وہ کیا کہ ایک استصحاب ہے، اپنے پریویس یقین پر عمل کریں گے. شک تھا کہ نماز کے ظہر کے خود وضو کیے تھے، اب مغرب کے خود وضو رہا نہیں رہا، ہم وضو نہیں کریں گے، نماز پڑھ لیں گے. صحیح تھا، نماز ہو گئی. وضو باطل ہو گیا تھا، اس لیے نماز قبول ہوگی کہ ہم رسول کے کہنے پر عمل کریں. نماز ہمارے وضو سے قبول نہیں ہوتی، ہمارے پڑھنے سے وضو نہیں ہوتی، رسول کے کہنے سے ہوتی. اگر ہم رسول کے قول کو اوور رائٹ کریں، وضو بھی صحیح تھا، نماز بھی صحیح تھی، انتہائی انہماک کے ساتھ خلوص دل سے پڑھے تھے، بٹ آف نو ویلیو. پرویز بھائی سوری ٹو انٹرپٹ، ایک کوشچن ہے ہمارے کو، ایک کوشچن. تو ایک ہے استصحاب، دوسرا ہے اصالت البراءت. اصل برات یہ، اصالت البراءت یہ کہ لڑکیوں کے لیے تو مسئلہ نہیں ہے کہ جدھر 9 سال ہوئے نماز واجب ہو گئی. لڑکوں کے لیے مسئلہ ہے کہ 14 سال ہوئے، 15 سال ہوئے، بالغ ہوئے نہیں ہوئے، کیونکہ کل تک نماز واجب نہیں تھی، اب واجب کی نیت سے پڑھے نہیں پڑھے. 10 سال سے تو ماں باپ جو ہے کتاب و تربیت کے تحت جو ہے کیئرنگ کر کے تک نماز پڑھا کے بچہ جو ہے 15 سال پہ نماز پڑھنے کی قابل ہو جائے، عادی ہو جائے. تو اس لیے 10 سال سے ٹریننگ کرے، ٹھیک ہے. لیکن اب اس کو 15 سال میں شک ہو رہا ہے کہ آج میں بالغ ہوا ہی نہیں ہوا. تو جب تک اس کو شک ہے کہ میں بالغ ہوا ہی نہیں ہوا، انہیں کیا کرنا، اپنے پچھلے پریویس شک پر اس کو آف روٹ کر کے پریویس یقین پر عمل کرے گا، وہی سمجھا کہ میں ابھی بالغ نہیں ہوا ہوں، مجھ پر بھی نماز واجب نہیں، جب تک کہ مجھ پہ ثابت نہ ہو جائے کہ میں بالغ ہوں. جو علامات کے خامے میڈیکل سائنس میں ہیں آپ وہ دیکھتے ہیں، اس کے بعد ہی اس پر نماز والا سارے روزے سارے احکام لاگو ہوئے. تو یہ 2 پرنسپلس، اور 2 کے پرنسپلس کیا ہیں، ایک ہے احتیاط اور ایک ہے تخیر. وہ ان شاء اللہ اس کے اپنے موضوع پہ بولیں گے. یہ بھی ان کا موضوع نہیں تھا، یہ صرف عقل کے ضمن میں آ گیا تھا. اور اس سے پہلے ہم جو ہے چنانچہ جب یہ فطرت کا دین ہے جو اینیمل انسٹنکٹ کے بیس پر ہے، رسول خدا کے حوالے سے آیا تھا کہ رسول خدا نے استصحاب اور اصالت البراءت کی گدھے سے مثال دی ہے. مطلب ہے کہ دین کا قانون اتنا سمپل ہے کہ جیسے ہمارے اخباری بھائی کہتے ہیں کہ دین میں عقل کا دخل نہیں ہے، دین عقل سے بہت بڑا ہے. نہیں بھائی، تمہیں سمجھنے میں غلطی ہوئی ہے. دین تو اتنا سمپل ہے کہ اس نے اینیمل کے انسٹنکٹ کو تک اپنے میں جگہ دی ہے. وہ کیا ہے کہ رسول خدا نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو گدھا استصحاب کرتا ہے. وہ کیسے؟ گدھا جو ہے ایک دن ایک راستے سے جاتا اور وہاں پر جو ہے ہریالی ملتی، پانی ملتا. اس کے بعد ایک 8 دن 10 دن 15 دن کے بعد پھر اس کو پیاس لگتی، غذا کی ضرورت رہتی، کوئی ملتا نہیں. تو جہاں پر پہلے گیا تھا وہاں پھر جاتا، اس کو نہیں ملتا، کیونکہ جو ہے وہ ایک پانڈ بن گیا تھا ٹیمپرری واٹر رین فال سے، اتنا ہی پانی تھا، وہ بعد میں ڈرائی ہو گیا. مگر گدھا آتا، کیوں؟ اپنا پچھلا جو ہے یقین استعمال کرتے کہ جب ملا تھا تو پئیں گا، ہے نا. تو یہ جو ہے استصحاب ہے جو گدھا بھی کرتا ہے. تو بولنے کا مطلب ہے کہ یہ دین جس کو اللہ نے پسند کیا ہے، عمل کرنے سمجھنے کی منزل میں اتنا آسان ہے، اتنا سمپل ہے کہ ہم انسان بحث شرف مخوات تو بہت دور کی بات ہے. ہم اگر اینیمل لیول پہ بھی آ گئے تو یہ دین ہماری گائیڈنس کرتا ہے، عقلی سے نہیں بلکہ ایون بیسک انسٹنکٹ سے. ٹھیک ہے. تو جو دین اس وجہ سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے اور کئی وجوہات سے اللہ کے نزدیک پسندیدہ ہے، جو دین فطرت پر مبنی ہے. تو ہم اس سے پہلے فرسٹ پارٹ میں بتائے تھے کہ مسئلہ موسیقی کا تھا کہ موسیقی جو ہے فنون لطیفہ میں آتا ہے، آرٹ اینڈ کلچر میں آتا ہے، اور انسان کے جو زندگی کے تمائلات ہیں اس میں صرف روٹی، کپڑا، مکان، بیوی بچے ہی نہیں ہیں، بلکہ انسیکٹ کے جو ہے اس کے پاس جو ہے ایک فطرت ہے اپنے آرٹ کریٹیوٹی کی. اللہ چونکہ خالق ہے، اس نے ہر انسان کو اس فیکلٹی کے ساتھ خلق کیا ہے کہ ہر انسان میں تخلیقیت صلاحیت ہے، کہ اس میں کریٹیوٹی ہے. ایک شاعر کا شعر بولنا، ایک پینٹر کا پینٹنگ ڈرا کرنا، اس کی کریشنز ہیں. ایک اسکلپٹر میکر کا جو ہے اسکلپٹر بنانا اپنے تخیل سے، اپنی برین فیکلٹی، اپنے پاور آف امیجنیشن سے، یہ سب اس کا جو ہے تخلیقی صلاحیت ہے. اور اسلام نے کسی ایسی چیز کو جس میں انسان کی ترقی ہو سکتی ہے، فکری، ویژنری، اسلام نے کہیں اس کو نہیں روکا ہے. اسلام نے صرف یہ روکا ہے کہ اس میں کیا حرام ہے
اور کیا حلال ہے، تاکہ ہم حرام و حلال کی حدود میں رہیں۔ اسی میں سے ایک پہلا حصہ تھا موسیقی۔ اس سے پہلے بتائے تھے کہ موسیقی کا کہ دو حصے ہیں۔ ایک حصہ جو ہے وہ ہے جو کوٹیا سے نکلی، درباروں سے نکلی، ریچز کے، جن کا قبلہ عورت رہی۔ دوسری موسیقی جو ہے ٹیمپل سے نکلی، سینیگوگ سے نکلی، چرچز سے نکلی، مساجد سے نکلی، ان کا قبلہ جو ہے اللہ تھا۔ پہلے کی منزل میں لسٹ تھا اراؤنڈ وومن، دوسرے کی منزل میں عشق تھا اور ہے اللہ کی منزل۔ تو عشق کا لفظ جو ہے اللہ کے لیے ہے، غیر اللہ کے لیے نہیں ہے۔ اگر آپ کوئی مثال دے سکتے ہیں کہ حقیقی عشق کی اگر آپ مثال دیں گے تو آپ کے پاس کیا مثال ہے؟ بیٹا ماں کی محبت، بھائی بہن کی محبت۔ آپ کار یوز کرتے، آپ گھر میں رہتے، آپ کو رہتے رہتے گھر سے محبت ہو جاتی، عشق ہو جاتا۔ یہ وہ عشق ہے جو بہت ہی سپریم ٹائپ کا ہے، لیکن سب سے اعلیٰ درجے کا عشق۔ تو ہماری گفتگو جس موضوع پر چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ مثال کے طور پر عرفان میں جو کہا جاتا ہے بالی ووڈ کی میوزک کی طرف سے، کیونکہ عام جو میڈیا کام کرتا ہے، جو ماس میڈیا کام کرتا ہے، جس ماس میڈیا جس سے اثر انداز ہوتا ہے خصوصاً نوجوان طبقے پر، وہ بالی ووڈ کی میوزک ہے۔ کسی کو جو ہے ٹھیٹھ غزل گائکی یا شاستریہ سنگیت سے جو بہت ہی کم کسی کو لگا ہوتا ہے، جانکاری ہوتی ہے، وہ سب جو ہے کیونکہ ہماری نسل آج انتہائی سہل پسند ہو گئی ہے، تساہل پسند ہو گئی ہے، وہ ہر چیز کو لائٹ لینا چاہتی ہے، اور اس کی وجہ سے جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اپنے چینج اور انٹرٹینمنٹ کے لیے فلم انڈسٹری کے بالی ووڈ کے ہی میوزک پہ جاتی ہے۔ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بالی ووڈ کی میوزک کی جو لائن ہے، جو خطوط ہیں، وہ مناظر کے راگوں ہی کی بنیاد پر ہیں، اور یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ان کا کوئی تعلق جو ہے پبس کی میوزک سے یا لہولاب کی یا جو گناہوں کی محفل جسے کہا جاتا ہے، جہاں شراب بھی ہے، عورت بھی ہے، کباب بھی مثال کے طور پر جو کہا جاتا ہے، اور ان سے اس کا تعلق نہیں ہے۔ یہ اس کی اصل وجہ یہ کہ ایک ہندوستانی کی سرشت میں روحانیت بلا کی بسی ہوئی ہے۔ جیسے کہ گاندھی نے کہا کہ I will never want an Indian to become envious of America since America is groaning under the heels of money monsters and India is abode of religions for over 5,000 years۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ہندوستانی کی روح میں، سرشت میں، اس کے خون میں ایک روحانیت ہے۔ اگر ہم اس زاویے سے ہم اہل ہنود کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی کریں کہ ہم بھی امام بارگاہوں کو جاتے ہیں، درگاہوں کو جاتے ہیں، نماز پڑھنے مسجد کو جاتے ہیں، سوال یہ کہ کیا ہم اپنے مساجد میں نماز کے بعد جو 17 رکعت کی دن میں ہماری نماز ہوتی ہے، اور ہر رکعت کی ہر وقت کی نماز کے بعد جو واجب ادا کرتے ہیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے اکثر لوگ جو ہے نماز پڑھ کے زیارت پڑھیں اور پھر مسجد سے نکل جاتے ہیں۔ لیکن آپ نے کبھی یہ محسوس کیا کہ جو غیر مسلم یہاں پر جو منادر میں جاتے ہیں، اور وہی لوگ جب ہم کو سابقہ کپڑا جب یہ مندر میں جانا ہے، جب ہماری بارگاہوں پر آئے تو ہم نے دیکھا کہ یہ 15 20 منٹ آنکھیں بند کر کے ایسے لگتا ہے کہ منہ بالکل بند ہے، سانس نہیں لے سک رہے ہیں، اتنے ڈیزالو ہو کے جو وہ دعا کرتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ہم کو ایک حقیقت پسندانہ تجزیہ کرنا پڑے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہو کر، اہل بیت کے جادے پر ہو کر، کیا ہم نے کبھی ایسا تجربہ اپنے ساتھ اپنی زندگی میں کیا ہے؟ ہاں، میں برابر ایمانداری سے کم اپنی بات کروں گا کہ مجھ سے تو اب تک نہیں ہوا۔ زندگی کے جتنے بھی میں نے 15 سال بالغ ہونے کا جتنے بھی سال ہوتے ہیں، مجھ میں انہماک نہیں آیا۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم کو یہ لانا چاہیے، اور دوسرا یہ کہ جو اس طرح کا انہماک کر رہے ہیں، ہم ان کو آؤٹ رائٹ جو ہے رائٹ آف نہیں کر سکتے، کیونکہ وہ جو برین ہارڈ وائرڈ ہے ایک ایسی روح کا جس کا تعلق مذہب سے نہیں، کیونکہ اللہ نے روح اپنی پھونکی ہے ہر انسان میں، اس لیے اس نے آدم استعمال کیا، وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، یعنی بنی آدم جو ہے مکرم ہے۔ تو اس رشتے سے جیسا کہ امین المومنین السلام نے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ افضل التحیۃ والکرام والسلام نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو مائک تمہارے 2 بھائی ہیں، ایک وہ ہے جو مسلمان ہیں، اور ایک وہ ہے جو تمہاری کائنڈ میں، جیسے تم انسان ہو وہ بھی انسان ہے۔ تو یہاں پر جو قانون چلے گا وہ عقل کی بنیاد پر چلے گا، انسٹنکٹ کی بنیاد پر چلے گا، جیسے ہم نے اس سے قبل کہا تھا کہ اسلام عقل ہی نہیں بلکہ ایون انسٹنکٹ کے، اینیمل انسٹنکٹ کے لیول پر ہے۔
تو اگر ہم انسٹنکٹ اور عقل کے لیول پہ دیکھتے ہیں تو انسٹنکٹ اور عقل تو جو ہے وہ مسلمان میں بھی ہے، مومن میں بھی ہے، کافر میں بھی ہے، اہل کتاب میں بھی ہے. تو ہم جب اس لیول پر آ کر دیکھیں گے تو پتہ چلے گا کہ یہ حصہ اپنے اپنے انداز کا ہر ایک کے پاس پایا جاتا ہے، اور یہی چیز جو ہے ہم کو ایک مرکز پہ لا کے کھڑا کرتی ہے. میں آپ کے سامنے جو چیز پیش کرنا چاہ رہا ہوں، جس کو کنکلوڈ کرتے ہیں، وہ یہ کہ جو ہے موسیقی جس کو ہم کہتے ہیں اس کی تعریف مراجع نے کیا کی ہے، اور انہوں نے اس کو کس طرح سے جو ہے اس پر اپنا حکم لگایا ہے. مثال کے طور پر میں تمام مراجع کے فتاوی تو خیر نہیں پیش کروں گا، صرف آیت اللہ حکیم سے لیتا ہوں، کیونکہ ہمارے اکثر لوگ جو آیت اللہ حکیم کے جو مقلد ہیں اس وقت تو سارے شاید دنیا میں نہیں ہیں، ان کے اکثر کا انتقال ہو چکا ہے، تو اس لیے پھر بھی میں ان سے لیتا ہوں. ان کے بعد پھر آیت اللہ خوئی، آیت اللہ سیستانی، شہید باقر صدر، رہبر معظم. تو ملاحظہ ہو آیت اللہ محسن حکیم. آیت اللہ محسن حکیم کا کہنا ہے، وہ اپنے منہاج الصالح میں لکھتے ہیں: الغنا حرام اذا وقع على وجه اللهو والباطل وكذا استماعات والمراد منه ترجیح الصوت على نحو خاص وان لم يكن متربا. غنا کو اگر لہوی اور باطل انداز میں انجام دیا جائے تو اس کا انجام دینا اور سننا دونوں حرام ہیں، اور غنا سے مراد آواز میں خاص قسم کی ترجیح کا پیدا کرنا ہے، چاہے وہ ترواون بھی نہ ہو. شہید باقر صدر ان کی تعریف پر حاشیہ لگاتے ہوئے لکھا ہے: بظاہر اگر غنا میں ذاتاً طرب و خفت ایجاد کرنے کی خصوصیت نہ ہو تو وہ حرام نہیں ہے. ان کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ آیت اللہ خمینی کی تعریف کیا ہے. آیت اللہ خمینی کہتے ہیں: الغنا حرام فعلہ و سماعہ و تکسبہ بہ ولیس هو مجرد تحسین الصوت بل و مدہ و ترجیحہ بکیفیت خاصہ مطربا تناسب مجالس اللہو و محافل طرب والآلات اللہو والملاہی. یعنی یہ سب چیزیں جب ایک جگہ جمع ہوں گی، ان میں کیا کیا ہے کہ مجلس لہو، محفل طرب، آلات لہو اور ملاہی، یعنی وہ گانے والوں کی پروفیشنل سیٹنگز جو خاص مقام پر لہوی ہوتی ہیں، جسے کہتا ہے بیہودہ اشخاص کی مراکز، جنہیں آج کی زبان میں ہم پب کہتے ہیں. وہاں کی جو مواصلت رکھنے والی موسیقی ہے وہ حرام ہے. یہ اس کا اقتباس ہم نے پیش کیا ہے امام خمینی کی تحریر الوسیلہ سے. اس کے بعد ہم دیکھیں کوئی صاحب نے کوئی خاص ڈیفینیشن کو نہیں دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ الغنا حرام اذا وقع علی وجہ اللہو الباطل. لہو جو ہے کھیل کود، تماشا، یعنی ایک امیوزمنٹ، اور بیمعنی تکون کیفیت اللہویہ والعبرت فی ذالک بصدق العرفی. آقا خوئی منہاج الصالحین میں فرماتے ہیں کہ غنا کو اگر لہوی اور باطل انداز میں انجام دیا جائے تو وہ حرام ہے. یعنی اگر لہوی انداز نہ ہو اور باطل انداز نہ ہو تو وہ حرام کے حکم میں نہیں ہوگا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں آیت اللہ سیستانی. آیت اللہ سیستانی کہتے ہیں کہ الحرام فعلہ و اجتماعہ تقصب بہی والظاہر انہ کلام اللہ شعرا کانا او نثرا الذی یوتی بہی بالالحان المتعارفہ عند اہل اللہو اللعب. جو عند اہل اللہو اللعب، جو لہو اللعب کے لوگوں کے نزدیک جو یہ سب چیزیں پائی جا رہی ہیں، جس کو کہا گیا ہے، ابھی اس کا ترجمہ پڑھیں گے، وہ ہے موسیقی جس کو حرام قرار دیا گیا ہے. یعنی پلٹ کے بعد پھر جاتی ہے پبز والی میوزک پر. اب اس کا ترجمہ پیش کرتے ہیں. آیت اللہ سیستانی نے اپنے رسالہ عملیہ منہاج الصالحین میں غنا کی تعریف اس طرح بیان کی ہے کہ غنا کا انجام دینا، اس کا سننا اور اس کو تجارت کا ذریعہ بنانا حرام ہے. بظاہر وہ ایسا لہوی کلام ہے، چاہے شعر کی صورت میں ہو، حتیٰ کہ نثر کی صورت میں، پروز ہو یا پوئٹری میں ہو یا پروز میں، جسے عام طور پر بیہودہ اور عیاش افراد کے درمیان رائج رجحان کے مطابق ادا کیا جاتا ہے، اور صرف آواز کا کھینچنا یا اس میں ترجیح کا پایا جانا غنا کے عنوان کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے عرف عام کی نظر معیار و ملاک ہے. پتہ چلا کہ ایک چیز سیستانی صاحب کے پاس یہ کہ غنا ہر کھینچنے والی آواز کا نام غنا نہیں ہے. دوسرے اس کی شناخت یہ ہے
کہ وہ بیہودہ اشخاص کی جو محافل ہوتی ہیں، اب لامالہ گھر میں کئی فیملیز میں اگر شادی بیاہ ہوتا ہے اور وہاں پر گانے کی یا ایسی صورت کی محافل ہوتی ہیں، تو یہ گھر والے کوئی معاذ اللہ بیہودہ تھوڑی ہوتے ہیں، یہ بیہودہ لوگوں کی تعریف میں تھوڑی آتے ہیں۔ بیہودہ تو وہ لوگ ہوتے ہیں جہاں پر مثال کے طور پر پبز میں گانا بھی چل رہا ہے اور پتہ نہیں کس کس انداز میں وہاں پر ڈانس ہوتا ہے اور شراب کباب سے چلتا ہے، وہ مراد ہے، نہ یہ کہ گھروں میں کوئی گھر محفل ہوتی ہے، یا یہ کہ جو ہے کہ پکنک کے اوپر یا کسی موقع پر جو ہے فار اے چینج جو ہے لوگ اپنے فارم ہاؤس گئے ہیں، مختلف جگہ پہ ہیں، وہاں جا کے انجوائے کریں اور وہاں پہ ڈگنیٹی موڈیسٹی ہر چیز مینٹین کی جا رہی ہے، کیا مذاق ہے اس میں؟ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اب اس کا جو کنکلوژن ہے وہ کس طرح سے ہوگا، وہ یہ ہے کہ یہ ضروری کیوں ہے؟ یہ ضروری اس لیے ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں ایک چینج چاہتا ہے، جیسے ہم نے بارہا کہا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اس چینج میں جو تبدیلی ہوتی ہے اس کا تعلق ہمارے فقہی قوانین کے ساتھ ساتھ ہماری تہذیب ثقافت سے کیا رشتہ جڑتا ہے۔ اگر ہم وہ دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ دین اور ثقافت کے درمیان ہم آہنگی اور اتفاق کا رشتہ ہے، یعنی ثقافتی امور کو دینی تعلیمات اور قوانین کے مطابق ڈھالا جانا ضروری ہے تاکہ معاشرہ اپنے کمال کی طرف بڑھنے کے لیے تیار ہو سکے۔ دین مبارک اسلام ہر قوم کی تہذیب و ثقافت کو احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، کیونکہ یہ تہذیبیں اس انسانی عقل کی کاوشوں کے نتیجہ ہیں جس کو خداوند عالم نے اپنی سب سے بڑی نعمت قرار دیا ہے۔ ثقافت کی ذمہ داری ہے کہ اگر ان آسمانی احکام کو مد نظر رکھتے ہوئے اپنے اقدار کو اس کے مطابق ڈھالیں۔ اسلامی شریعت کی کسی بھی ایک قوم کی ثقافت سے مختص نہیں، بلکہ پوری اقوام عالم اس کو اپنے معاشروں میں جاری کر کے اپنی تہذیب و ثقافت کو کمال کی طرف بڑھا سکتے ہیں۔ معاشرے میں کسی بھی چیز کی قدر و قیمت کو معلوم کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کی ضرورت پر گفتگو کی جائے کہ معاشرہ کس حد تک اس کا محتاج ہے۔ اسلام نے غنا کو ان امور میں قرار نہیں دیا ہے جن کے ترک کر دینے سے معاشرہ انحراف کا شکار ہو جائے۔ اسلام کی نظر میں اس کا تعلق ان تفریحی امور میں سے ہے جن کے بارے میں مولا کائنات امام علی علیہ السلام کا ارشاد ہے، ان هذه القلوب تمل كما تمل الابدان فابتغوا الہا فابتغوا لها طرائف الحکم۔ یہ دل اسی طرح اکتا جاتے ہیں جس طرح بدن اکتا جاتے ہیں، لہٰذا جب ایسا ہو تو ان کے لطیف و حکیمانہ سرگرمیاں تلاش کرو۔ واضح رہے کہ ان سرگرمیوں کے اندر دو شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے، ایک ان کا لطیف ہونا تاکہ روح کی تسکین ہو اور اسے لطافت کا احساس ہو، اور دوسرا ان کا حکیمانہ ہونا، یعنی عقل و دین کی اس کی تائید کریں ہوں اور وہ ایک معیاری کلام ہو، نہ کہ غیر معیاری ہو۔ یہ جب چیزیں پائی جائیں گی تو ان کا تعلق ایک ایسی صنف سے ہوگا جس کی حلیت میں، جس کے حلال ہونے میں شاید ہی کسی کو شک یا اشکال ہو۔ موسیقی اور غنا بھی اس عقلی قانون کے سے مستثنیٰ نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ذمہ داریوں کو چھوڑ کر ان میں مصروف ہو جائے تو نہ دین اس عمل کو پسند کرتا ہے، نہ ہی معاشرہ۔ یعنی جیسے روایت میں ہم نے پیش کیا تھا کہ انسان اگر اپنی تمام شرعی ذمہ داریوں کو مکمل کرتا ہے اور وہ کرنے کے بعد اگر کچھ وقت اپنے تفریح تباہ کے لیے نکالتا ہے تو اس میں مذاق نہیں ہے۔ جیسے کوئی بیمار ہے تو اس کی تیمارداری کے لیے چاہ جائے، یعنی کہ اپنی محفل سرود میں ہی بیٹھے رہے۔ کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کا فرض ہے کہ تشیع جنازہ میں جائے۔ اسی طرح سے ان سب سے بڑھ کر نماز کا وقت ہوا ہے، اول وقت نماز اذان ہو رہی ہے، ہمارا کام ہے کہ اول وقت نماز پڑھیں، یہ کام ترک کر دیں۔ اور کوئی اگر اس طرح کے لوازمات رکھ کر اگر موسیقی کی محفل میں جاتا ہے تو پھر وہ روایت آتی ہے جس کا اختتام یہ کہ لا باصلہ۔ جہاں پر لا باصلہ کی بات ہے وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سید احمد خان ساری، آیت اللہ العظمیٰ سید احمد خان ساری اور شیخ محمد سند جو نجف سب کے اس وقت زندہ مراجع میں شہرت رکھتے ہیں، اپنے درس خارج ان کے اصول فقہ پر بہت مشہور ہیں، تاریخ پر ان کی بہت گہری نظر ہے، تاریخ کے اعتبار سے ان کی حیثیت اور علم رجال کی حیثیت سے وہ ایک مرجعیت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ انہوں نے جب اس روایت پر گفتگو کی، انہوں نے آیت اللہ خان ساری نے تو اس روایت کو جو ابھی ہم نے آپ سے پیش کی اس کو موثق قرار دیا ہے، اس کو ضعیف قرار نہیں دیا ہے، اس کو ویک قرار نہیں دیا ہے۔ تو اس پر عمل کرنے میں کوئی مذاق نہیں ہے۔ وہ روایت کیا تھی؟ روایت یہ تھی جو وسائل الشیعہ میں ہے، اور وسائل الشیعہ میں لی گئی ہے شیخ صدوق کے مراسیل سے،
اور روایت یہ ہے کہ جب صحابہ نے پوچھا امام صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے کچھ ایسے اصحاب ہیں، اصحاب سے مراد شیعہ، ہمارے دوست ساتھی، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں، اعمال کرتے ہیں، مگر محفل سرود میں بھی جاتے ہیں، غنا کی موسیقی کی محفل جاتے ہیں. آپ نے یہی پوچھا کہ کیا وہ نماز کے وقت نماز پڑھتے ہیں، کیا وہ بیمار کوئی پڑتا ہے تو تیمارداری کو جاتے ہیں، کسی کا انتقال ہوتا ہے تو کیا وہ تشیع جنازے میں جاتے ہیں، بیماری کی صورت میں تیمارداری، انتقال کی صورت میں تشیع جنازہ، اور نماز کے وقت پر نماز پڑھتے ہیں. تو ہم نے کہا ہاں وہ سب اپنے اپنے کام پہ ضرور کرتے ہیں، وہاں اپنے اس شیڈول کو وہ چینج یا امینڈ یا اس پر کوئی حرف نہیں لاتے. پہلے وہی ان کی پرائرٹی ہوتی ہے کہ پہلے نماز پڑھو یا کسی بیماری تیماری داری کو، پھر موسیقی میں بیٹھو. پہلے کسی جنازے میں تشیع جنازہ کرو، پھر اگر اس کے بعد پھر موقع ہے تب موسیقی میں ہے. تو ہم نے کہا لا باس لا، اس میں کوئی مذاکرہ نہیں. تو اس روایت سے ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ایک کنٹرول وے میں، ایک شیڈیول انداز میں موسیقی اس وقت جائز ہے جس میں محرم اور نامحرم کا التزام خیال رکھا جائے. ایک نمبر 2، اس میں بیہودہ افراد سے، بیہودہ محافل سے سملیرٹیز رکھنے کی اس میں کیفیت نہ ہو. اور تیسرے، اس میں کلام معیاری ہو، چاہے غزل ہو یا گیت ہو، ان کا کلام معیاری ہو، غیر معیاری کلام نہ ہو. اور تیسرے، ایسی ترجیح اور ترپاروی پائی جائے کہ جس سے انسان کے اینیمل انسٹنکٹ ایگریویٹ نہ ہو، بلکہ اس میں سیرینٹی آئے، ڈیپتھ آئے، میڈیٹیشن آئے. تو اس میں کیسے کوئی مذاکرہ ہو سکتا ہے؟ اس اختتام کے ساتھ آپ حضرات سے اجازت چاہتا ہوں، اور آپ کے پاس کوئی سوالات ہوں وہ ضرور پیش کریں. اور سب سے بڑھ کر علم کے معاملے میں میں کافی خود غرض ہوں، اور میں جانتا ہوں کہ علم کی ترقی اسی وقت ہو سکتی ہے جب آپ مجھ پر تنقید کریں. صرف تحلیل کرنے اور تعریف کرنے سے میں جہاں رہوں گا میں وہیں رہوں گا. میں اپنی اس منزل پہ نہیں رہنا چاہتا، میں آگے بڑھنا چاہتا ہوں. اس لیے مجھ پر براہ کرم تنقید کیجیے تاکہ مجھے امپرومنٹ کا موقع مل سکے، تاکہ میں میرے میں کیا ویکنیسز تھے، کیا کمیاں تھیں، اور آپ کی تنقیدیں کس حد تک بجا تھیں، جینوئن تھیں، ان کو میں دیکھ کر اپنے میں تبدیلی لاؤں، اپنے آپ کو امپروو کروں، جس کے لیے میں آپ کا انتہائی احسان مند ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم وسهل مخرجهم واشفنا معهم وارزقنا شفاعتهم. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم.